امام صاحب کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خود بھی بائیک آؤٹ کرتے اس چیز کا کہ مجھے نکاح نہیں پڑھانا اور نہ میں کسی دوسرے کو پڑھانے دوں گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو بیاہ شادیاں ہو رہی ہیں نا، کتنی زیادہ ان کے اندر ظلمتیں ہیں، کتنے زیادہ اس کے اندر ان شادیوں کے اندر نا گناہوں کا اہتمام ہے۔ مطلب نیکیوں کے اہتمام کرنے کی جگہ پر گناہوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ناچنا گانا، دنیا بھر کی رسم رواج نا، بہت برا حال ہو رہا ہے شادیوں کا اس وقت، بہت برا حال ہو رہا ہے۔ آج جو دنیا کے اندر مسلمانوں کی حالت ہے، مسلمانوں کی جو بیاہ شادیاں ہیں نا، بڑی ہی خطرناک بیاہ شادیاں ہو گئی۔ مسلمانوں کی شادیوں کے اندر نہ تو رونق ہے، مسلمانوں کی شادیوں کے اندر نہ تو نیکی کا کوئی کام ہے، بس ایک کام نظر آتا ہے، صرف نکاح کا کام۔ ایک نکاح کا کام ہے جو نیکی کا کام ہے، اور دوسرا ولیمے کا کام ہے بس۔ اور اس نیکی کے ولیمے کے کام کو بھی ایسا بنا دیا کہ دیندار لوگ اس ولیمے میں جانا بھی گوارا نہیں سمجھتے۔ دیندار لوگ اس سنت ولیمے کے اندر، جس ولیمے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بتایا ہے، تو اس ولیمے کے اندر اچھے دیندار آدمی جانا منظور نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہاں پر ان کے ایمان کے خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ خطرہ کس طرح سے ہے؟ غیر محرم لڑکیاں بے پردوں کے ساتھ، پردے کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھو گے کہ بھائی جو لڑکیاں گھروں کے اندر رہنے والی ہیں نا، بیاہ شادیوں میں وہ اس قدر بے پردہ ہو جائے گی، اس قدر میک اپ کر کے لوگوں کے سامنے آئے گی کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے۔ آپ کی سوچ ہوگی سنت طریقے پر شادیوں کو لے کر آؤ میرے بھائی۔ تبھی تو آج مسلمان پریشان ہے۔ مسلمان کا ایمان کمزور کیوں ہے؟ مسلمان کا ایمان کمزور اسی لیے ہے کہ مسلمانوں نے جو اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیے تھے، جو ہم لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخرت بنانے والے اعمال جو دے کر گئے تھے نا، ان اعمالوں سے ہم نے ہاتھ دھو لیا کہ بھائی بس اسلام کو ہم نے اپنے حساب سے ڈھال لیا کہ جس طرح سے ہم چلیں گے ویسے ہی ہم اسلام کو چلائیں گے۔ حالانکہ ہمیں چلنا کس کے اعتبار سے تھا؟ اسلام کے اعتبار سے ہمیں چلنا تھا، اسلام کے اعتبار سے ہمیں چلنا تھا۔ میرے پیارے بھائی، آخرت میں جنت ویسے ہی نہیں ملے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اوپر نا ایک غلاف ڈال دیا، غلاف۔ وہ غلاف کائیں کا ہے؟ اس پر نمازیں لکھی ہوئی ہے، روزے، حج، زکوٰۃ، گناہوں سے بچنا، برائیوں سے بچنا، بری نظر سے بچنا اور بری سوچ سے بچنا، برے دیکھنے سے بچنا، برا سننے سے بچنا، برا بولنے سے بچنا۔ یہ غلاف اللہ تعالیٰ نے جنت کے اوپر، جنت کو نا ڈھک دیا اللہ نے ڈھانپ دیا جنت کو اس کپڑے سے جس کے اوپر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے کپڑے سے ڈھانپ دیا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنت ہمیں ویسے ہی مل جائے گی بس۔ ایسا نہیں ہے میرے پیارے بھائی۔ اگر جنت ہمیں ویسی ہی ملنی ہوتی نا، تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت انبیاء علیہم السلام یہ محنت نہ کرتے، یہ مشقتیں نہ کرتے، بلکہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جس قدر صحابہ رضی اللہ عنہم نے قربانیاں دی ہے، کس کی خاطر؟ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ نے جو اسلام ہمیں دیا ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو قربانیاں دی ہے نا، جو دیندار لوگوں نے قربانیاں دی ہے، علماء حضرات نے قربانیاں دی ہے اس دین کو باقی رکھنے کے لیے، آج ہم جیسے مسلمانوں نے اس دین کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہے، اس دین کے ان سنتوں کے جنازے نکالے ہوئے ہیں میرے بھائی۔ ہماری بیاہ شادیوں میں ہمارے گھروں کے اندر رہنے کا رواج اور ہماری بیاہ شادیوں کے اندر اس قدر بے پردگی ہو گئی، اس قدر بددینی چھائی ہوئی ہے کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے۔ بیاہ شادیوں کے اندر، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ابھی پیچھے فی الحال جو ہے فتویٰ نکلا ہوا تھا علماء حضرات کی طرف سے، تو کہ اس بیاہ شادی کے اندر کوئی بھی عالم حضرات یا مسجد کا امام نکاح پڑھانے کے لیے نہیں جائیں گے، کوئی بھی نکاح پڑھانے کے لیے وہاں پر نہیں جائے گا۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نکاح پڑھانے والا وہاں پر
پہلے ہی بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور انتظار میں رہتا ہے کہ بھائی نکاح کب ہوگا، اور جو ہے بیاہ شادی کرنے والوں نے کیا کر بیٹھے، بیاہ شادی والے کیا کر رہے تھے نکاح سے پہلے، ڈی جے بجا رہے تھے، بارات چڑھا کر لانا، ڈھولکیں بجوانا، آتش بازی کرنا، خوب آتش بازی کرنا، اور بد دینی کا جو بھی مطلب طریقہ ہو سکتا تھا ان سب کو اپنا کر، اور امام صاحب کو بلا لیا کہ بھائی آ جاؤ نماز، آ جاؤ آپ جو ہے نکاح کرانے کے لیے آ جائیے، اور امام صاحب بھاگے ہوئے دوڑے ہوئے آ رہے ہیں کہ بھائی نکاح کرا دو، نکاح کرا دو۔ چلو، امام صاحب کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خود بھی بائیک آؤٹ کرتے اس چیز کا کہ مجھے نکاح نہیں پڑھانا اور نہ میں کسی دوسرے کو پڑھانے دوں گا، کیونکہ تم لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا ہے، تم لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شادی کو، کس طرح سے شادی کو کرنا ہے، کس طرح سے اپنی بہن اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے ودا کرنا ہے، کس طرح سے اس کا نکاح کرانا ہے، ان ساری سنتوں کو چھوڑ کر تم شیطانی کام کو، ڈیگ ڈبے بجوا رہے ہو، ڈھولکے بینڈ باجا بجوا رہے ہو، بارات چڑھوا رہے ہو، اور آتش بازی ان کے جو ہے اپنی بیاہ شادی میں اٹینڈ کر رہے ہو، اور یہ کھڑے ہو کر کھانا کھلوانا مسلمانوں میں بڑا عام رواج ہے، اس کو ماڈل سمجھ رہے ہیں، ماڈل اسٹینڈرڈ کھانا ہے یہ، کھڑے ہو کر کھانا۔ او بھائی، اگر آپ بالکل ہی مطلب نیچے دسترخوان بچھا کر اور جو ہے آپ جو ہے نیچے بٹھا کر سب کو نہیں کھلوا سکتے، تو کم از کم اتنا تو کرو کہ ٹیبل لگوا کر اور اس کے چاروں طرف کرسی ڈلوا کر کھانا کھلواؤ، سکون سے آدمی کھانا کھا سکے۔ اتنا تو اہتمام مسلمانوں کو کرنا چاہیے میرے بھائی، اتنا اہتمام تو ہم لوگوں کو کم سے کم کرنا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، اپنی شادیوں کو اچھا بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر آپ جاؤ گے نا، اگر آپ 1400 سال پہلے پیچھے جاؤ گے نا، تو آپ دیکھو گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کس طرح شادیاں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی کس طرح سے شادیاں کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جہیز کیا تھا، آپ ذرا دیکھو، غور کرو، چند جو ہے کچھ ہی چیزیں تھی بس، وہ بھی کس وجہ سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی مہر میں کیا دو گے، تو حضرت علی نے کہا کہ بھائی اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی چیز دی ہوئی تھی کچھ ٹائم پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد دلایا اور کہا کہ بھائی چلو وہ لے کر آؤ، تم اس کو فروخت کرو اور اس سے جو قیمت آئے گی اس میں سے تم مہر کو ادا کرو، جس طرح سے بھی پروسیس ہوا تھا۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، اپنی بیٹی کا نکاح کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ تو میرے پیارے بھائی، آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ اگر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا میں عزت پانا چاہتے ہو، اگر دنیا میں بلند ہونا چاہتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے ہو، میرے پیارے دوستو، تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگوں کو اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لانا چاہیے، اور ہم لوگوں کو نا اپنی بیاہ شادیوں کو صحیح کرنا چاہیے، سنت طریقے پر لانا چاہیے، اپنے گھر کا رہنے سہنے کا رواج اس کو صحیح رکھنا چاہیے، تب جا کر ہمیں عزت ملے گی، اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں گے، اور راضی ہونے کے بعد اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ لوگوں سے میری یہی درخواست ہے کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں، جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ آپ سمجھ گئے ہوگے، وہ آپ لوگوں نے اس کو کرنے کی نیت کر لی ہوگی، اور جو کام میں آپ لوگوں سے چھڑوانا چاہتا ہوں اس کام کو آپ لوگ چھوڑنے کی نیت کر لو۔ اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں کے اندر دین لے کر آؤ۔ یہ جو ایمان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ ایمان ہمیں ایک طرح سے نا اللہ نے ہمیں انعام دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کی ایک ایسی نعمت ہمیں مل گئی جس کے اوپر ہمارا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا، 1 روپیہ بھی ہمارا خرچ نہیں ہوا، 1 ذرے کے برابر بھی ایمان کو پانے کی نا ہم نے قربانی نہیں دی۔ آج اسی لیے ہمیں اپنے اسلام کی، اپنے دین کی، اپنے ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں میرے بھائی، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری کرے گا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کرے گا، اس کی حفاظت نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے وہ نعمت جلدی چھین لیتے ہیں۔
تو ایسا نہ ہو کہ آج ہم لوگ اپنے ایمان کو بھلا بیٹھے اور اتنے میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے یہ ایمان نکال لے، ختم کر دے، ہمیں بے ایمان کر دے بالکل، اور پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، نہ دنیا کے نہ آخرت کے، دنیا میں بھی بے عزت، دنیا میں بھی ذلت، اور آخرت میں تو ہے ہی ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ جو ایمان اللہ نے دیا ہے یہ تبھی بنے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں سنیں گے، ان پر عمل کریں گے، اور اپنے جو معاملات ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ہماری بیاہ شادیاں اور ہمارے گھروں کا رہنے سہنے کا رواج، اور ہمیں ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اور دین میں جو سب سے بڑا حکم ہے ایمان کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد، وہ نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے ہمیں، وہ نماز کا حکم ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک شخص نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی جو ہے دن بھر نماز پڑھتا ہے اور رات بھر چوری کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کی نماز اس کو عن قریب ہی روک دے گی، یعنی کہ وہ جلد ہی اپنی برائیوں سے رک جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کی نماز کی وجہ سے وہ جلدی رک جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی رہتی۔ یہ کوالٹی اللہ نے رکھی بھائی نماز کے اندر، یہ کوالٹی، یہ صفات، یہ نماز کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ جو آدمی سیکھ کر نماز پڑھے گا، صحیح طریقے سے نماز پڑھے گا، تو اس کی نماز اس کو برے کاموں سے روک دے گی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو آدمی عبادت کرے گا، جتنی زیادہ عبادت کرے گا، جیسے کہ زیادہ نفلوں کا اہتمام کرنا، تو اللہ نے فرمایا اس حدیث قدسی میں، اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اچھا جن سے وہ دیکھتا ہے۔ تو اب آپ یہ سوچئے گا، جب ہماری آنکھیں اللہ تعالیٰ بن جائیں گے تو کیا ہم غلط دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ نماز کی پابندی کرنے کی وجہ سے، نماز کا اہتمام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سارے کاموں سے ہٹا دیا، ان سارے برائیوں کے کاموں سے ہٹا دیا، اور اللہ نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔